اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ یہ سورہ زخرف ہے اور مکی صورت ہے، اور اس میں 89 آیات ہے اور 7 رکوع ہے۔ سورۃ شورى کے بعد ہی نازل ہوئی ہے، جیسے ترتیب میں ہے۔ وہ 62 تھی اور یہ 63 ہے، وہ 42 تھی اور یہ 43 ہے موجودہ ترتیب میں۔ ابلیس لعین کو حضرت آدم کے احترام اور سجدہ بجا لانے میں جو شبہات 7 ہوئے تھے، بالترتیب اللہ نے ان کا رد کیا ہے، تاکہ اور لوگ ایسے ابلیس نہ بنے، شیطان نہ بنے، کیونکہ احکام شریعہ میں تو اچھے لوگوں کی پیروی کریں گے تو اچھائی آئے گی، اور برے لوگوں کی طرف بڑھو گے تو برائی بن جائے گی۔ چنانچہ سب سے پہلے تو حامیم مومن تفصیل کے ساتھ ذکر ہوئی، اور مومن کے اوصاف اور مومن کی ذمہ داریاں، مومن کی تعریف، ایمان کے منافیات سب بیان فرمائے، اور واضح کیا کہ ابلیس مومن نہ تھا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، یا اس انکار کے بعد وہ کافروں میں شامل ہو گیا۔ پھر یہ شبہ تھا اس کو کہ یہ حق تو سجدے کا بارگاہ جل وعلا میں اللہ کا ہے، جواب اللہ جس کے لیے کہے اس کا ہے، پھر بھی تیرا شبہ غلط ہے۔ اور حامیم سورہ سجدہ تفصیل کے ساتھ آئی۔ پھر یہ کہ ملائک تو ایک مقدس مخلوق ہے جو ہمہ زندگی بارگاہ جل وعلا میں اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے آدم کے سامنے جھکنے کی؟ جواب وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اچھے کاموں کے لیے مشورے ضروری ہے، اور مشورے کی تفصیل، مشورہ کن امور میں ہے کن میں نہیں ہے، مشورے کے بعد انجام کا کیا ہوگا۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان سے مشورہ تو کرے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب کام کرنے لگے بھروسہ صرف اللہ پر ہوگا، نہ کہ مشورے پر۔ پھر ابلیس کو ایک شبہ تھا کہ میں نے تو بڑی عبادت کی، جواب وہ سب ملمہ سازی، ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، اس کی کوئی حقیقت اب باقی نہیں ہے۔ سورہ زخرف۔ پھر یہ کہ یہ تمام تفصیل ہمیں کہاں سے ملے گی کہ مومن ہو تو مخلص ہو، سجدہ ہو تو مخلصانہ ہو، مشورہ ہو تو خالص دین کے مطابق ہو، کسی قسم کے ریاکاری دکھلاوا نہ ہو تو سورہ حامیم دخان، اس میں قرآن کے نزول اور اس سے متعلق برکات کا بیان ہے۔ ایسا مومن، ایسا سجدہ اور اس طرح مشورہ اور ایسی ملمہ سازی سے بچنے کی تعلیمات اکمل طریقے سے قرآن مجید میں ہے۔ اگر کوئی اس کے خلاف چلے تو فرمایا اس کی صبح و شام تباہ ہو جائے گی، اس کی عمل زندگی حامیم جاسیہ، اور اس کے زمانے اور اس کے اوقات گئے گزرے کہانیاں بن جائے گی۔ حامیم احقاف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب کی جو بہت زبردست بیان کرتی ہے۔ دیکھ شان قرآن کی، ہم جو قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں ہمیں پورا اعتراف ہوتا ہے کہ اس میں وہ طاقت نہیں ہے جو خود قرآن میں ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے بنایا اس کو قرآن عربی تاکہ تمہاری عقل بڑھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ علوم عربیہ پڑھنے سے عقل بڑھ جاتی ہے اور رسوخ پیدا ہو جاتا ہے، تبحر میں اضافہ ہوتا ہے، اور پس ہمتی بالکل ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ کلام الہی ہے نا، کلام اللہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کے عزائم جو ہے وہ قرآن کی شکل میں ہے، اس سے مومن متاثر ہو جاتا ہے۔ یہ اس دن ہی ہمارے جنید نے ایک عالم دین کے حوالے سے کہا کہ ان کی بعض کمزور باتوں سے
ایک عرصے تک آپ الف لام میم سجدہ و دہر میں نہیں پڑھتے رہے. ہم بالکل صحیح بات کہی ہے. تو ایسے لوگوں سے بچنا اور یا ایسے لوگوں کو بچانا وہ عالم کا فرض ہے. علماء دین کہتے ہیں ایک فعال ہوتا ہے دوسرے کو متاثر کرنے والا، ایک منفعل ہوتا ہے اثر لینے والا. ایک کو کہتے ہیں ابن الوقت، زمانے کو دیکھ کے اوپر نیچے ہونے والا. دوسرے کو کہتے ہیں ابو الوقت، زمانے کو اپنے حکم کے مطابق چلانے والا. وہ پنجپیر مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی جو ہے نا وہ خوش رنگ پشتوں میں کہتے ہیں وہ یو کسی بھی اغوئی الکما سر سوک سوک یہ ہے بگوڑا دا فعال ہے دا بلوقت ہے بلوئی چاہ سر شما آئی گیدڑا چلا مرنے چاہ پسے لار شما دا منفعل ہے، یہ کام نہیں کر سکے. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور بے شک یہ لوح محفوظ میں ہمارے ہاں بزرگ و برتر کلام ہے. یہ دیکھا ذرا، اصل وہاں ہے اور اس کا فرع یہاں ہے. تو میں اکثر تبلیغی دوستوں کو کہتا ہوں کہ آپ کی دعوت تو سر آنکھوں پر، مگر دعوت کے سرچشمے دو ہے، قرآن و سنت. وہ شیخ الحدیث نے بہت کوشش کی ہے فضائل اعمال میں اور فضائل صدقات میں اور فضائل عربی میں اور فضائل تجارت میں اور معرفت الرجال میں، لیکن آپ وہاں تک پہنچ نہیں رہے. اب دیکھو ان میں کتنے لوگ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، لیکن مدرسے کے طالب یا عالم کبھی بھی راستہ نہیں بدلے گا، کیونکہ بنیادوں میں قرآن و سنت ہے. رہے الفت میں گو ہم پر بہت مشکل مقام آئے، نہ ہم نے راستہ بدلا نہ ہم منزل سے باز آئے. یہ پختگی کہاں سے آئے گی؟ قرآن مجید سے. ابلیس بے ایمان میں پختگی نہیں تھی نا، اس لیے پھسل گیا. شیطانیوں سے دو نکڑا پلانت شو اور بے فائدے اور عمر عبادت شو. چنانچہ اس سے فقہاء و محدثین نے ایک مسئلہ نکالا ہے کہ اگر امام کے 2 سجدوں میں سے آنے والے کو ایک سجدے میں شرکت ملتی ہے تو بھی کھڑے نہ رہو، اللہ اکبر کر کے جائے. شاید یہ وہی سجدہ ہو جس پر مغفرت موقوف ہے. اگرچہ آپ اس کو نماز نہیں گنیں گے، نماز تو رکوع فوت ہونے کے بعد رکعت نکل گئی. تو دیکھو فقہاء کہاں سے کہاں پہنچ رہا ہے. ترمذی شریف میں ہے یہ کہ شاید یہ وہی سجدہ ہو جس پر مغفرت موقوف ہے. اب یہ لوگ کھڑے رہتے ہیں، اس کے بعد جب امام سیٹ ہو جاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں یا کھڑے، تو یہ شیطان کا ورغلانا ہے. ہر وہ مسئلہ جو فقہ و حدیث کے خلاف ہے وہ شیطان کا شبہ ہے. علم پختہ ہو، راسخ ہو اور اللہ کا فضل اور احسان شامل حال ہو تو پھر آدمی کی رہنمائی اور رہبری بھی بکمال ہوگی. اب دیکھو نا، یہ مسائل کوئی نئے تو نہیں ہے کہ مسجد میں آؤ آسانی سے ملے تو دائیں طرف صف کے بیٹھے. بھائی مسجد میں آنے کے بعد صفیں بننا چاہیے، نہیں کہ بھیڑ بکریوں کی طرح کہیں بھی بیٹھ جائے. مسجد میں آنے کے بعد اگر وقت نفلوں کا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ انتظار جماعت خود بہت بڑی عبادت ہے. یہاں تک کہ آنے والا السلام علیکم نہیں کرے گا، کر بھی لیا تو جواب نہ دیا جائے. یہ تو معتبرات میں موجود ہے. نماز ختم ہونے کے بعد 2 طریقے سے تفصیل آئے گی. ضروریات کچھ باقی ہیں تو پھر مختصر دعا اور سنت. ضروریات کچھ بھی نہیں ہے جیسے فجر اور عصر تو ہر شخص کو اختیار ہے، دعا مانگے، ذکر کرے، واعظ کرے، بیٹھے رہے. دونوں ایک جیسے سمجھنا علم کے رسوخ کے منافی ہے.
اور ہر نماز کے بعد بیٹھے رہنا اور پھر آرام سے اٹھنا۔ فقہائے احناف کے اس میں دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ جو بعد میں اٹھ کے سنت پڑھے گا وہ نفل پڑھے گا، سنت تو متصل ہونا چاہیے۔ نور الاضاء میں، مراقی میں اور تحتاوی میں، مفتاح الادلہ میں، فتاوی شام میں، ہندیہ میں، قاضی میں، بزازیہ میں، تاتاریہ میں، مبسوط میں، محیط میں، بدائع الصنائع میں، بحر میں، نہر میں، تبیین میں، تمام معتبرات میں لکھا ہوا ہے کہ متصل ہونا چاہیے فرضوں کے فوراً بعد سنت۔ سنت بعد میں پڑھتا ہے تو یہ کوئی وجہ تو ہونا چاہیے، وجہ کوئی بھی نہیں ہے۔ تسبیحات اور طویل دعا یہ وجہ نہیں ہے۔ اس کا جواب فقہاء نے دیا ہے کہ وہ سنتوں کے بعد ہی ہوگا۔ دوسرا قول احناف کا یہ ہے جو ابن الحمام نے فتح القدیر میں اور ابراہیم قرانی نے شرح منیہ الحلبی کبیر میں اختیار کیا ہے کہ نہیں، بعد میں پڑھنے والا بھی سنت ہی پڑھے گا لیکن خلاف سنت طریقے سے۔ جیسے ولیمے میں ڈول ڈپکڑے بجے اور ختان میں اعلانات ہو جائے تو کام تو سنت ہے مگر غلط طریقے سے کر رہا ہے، یا جنازہ ہے لیکن ساتھ میں نوحہ بھی ہو رہا ہے، ماتم بھی ہو رہا ہے۔ تو مسائل نئے نہیں ہیں، صرف انداز الحمدللہ ایک خاص فقہی انداز ہے۔ پھر بٹن پٹی کو دایاں کو بائیں پہ کرو، مرد عورت دونوں، بڑے چھوٹے، تو یہ کون سا نیا مسئلہ ہے؟ یہ تو تمام کتابوں میں لکھا ہے۔ ہدایہ میں موجود ہے کہ مردے کا کفن پہلے بائیں پھر دائیں تاکہ دائیں اوپر آ جائے۔ زندگی میں بھی یہ ایسا پہنتا تھا۔ ہدایہ کے 244 شروع ہے، وہ یہاں کیا لکھیں گے کہ نہیں الٹا کریں؟ وہ یہی کریں گے جو ہدایہ نے لکھا ہے۔ اور 1.5 سے لے کے 3 لاکھ تک حنفی فتاویٰ ہے، اور سب میں وہ یہی مسئلہ ہے کیونکہ وہ سب ہدایہ کے تابع ہے۔ وہ ایک عالم دین ہے، اس نے کہا یار پہلے آپ کے خلفاء آتے تھے اور کہتے تھے شلوار صحیح کر لو، پانچے اوپر کرو، اب وہ کہتے قمیص بھی صحیح کرو، چھوڑتے نہیں ہو آدمی کو۔ میں نے کہا نہیں، تو اس لیے کہ آپ کو فقہ و سنت کے مطابق بنانا ہے۔ خیر لمبا قصہ ہے۔ اس کے بعد ہدایت دکھایا، بہت خوش ہوئے، دعاؤں کے ساتھ رخصت ہوئے۔ مسائل گھر بیٹھے بیٹھے نہیں آئیں گے، مسائل کے لیے بیان بھی ضروری ہے اور سٹینڈ لینا بھی پڑے گا۔ وَاسْتَقِمْ كَمَا استقامت جم کے رہے۔ الحمدللہ میرے رضا الحق مولانا جو افریقہ کے مفتی اعظم ہیں، اور یہ ساتھ میں مولانا مظہر تشریف لائے، میں نے کہا آپ دونوں رشد و ہدایت کے بڑے ہیں، آپ لوگ بٹن پٹیاں صحیح کر لیں، اور آپ لوگ یہ مسائل جو بیان ہوتے ہیں کتابوں میں درج ہے ان کے مطابق چلے تاکہ امت آپ سے فیض پائے۔ توبہ۔ وَإِنَّهُ اور بے شک یہ قرآن فی الکتاب لوح محفوظ میں، لدینا ہمارے پاس، لعلی حکیم بزرگ و برتر اور حکمت و دانائی سے مالا مال ہے۔ تو قرآن کا وزن بھی بتانا پڑے گا نا کہ میں جو پیغام دے رہا ہوں اس کی حیثیت کیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں بیان صداقت کتاب۔ افنضرب عنکم الذکر صفحا، کیا ہم روک لیں آپ سے بیان کرنا اس قرآن کا؟ ان کنتم قوما مسرفین، کہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے۔ ارے یار لوگ جو ہے نا چاند پہ پہنچ گئے اور یہ ابھی تک کہتے ہیں پانچے اوپر کرو، بٹن پٹی صحیح کرو۔ تو ایک جواب یہ کہ آپ اس لیے ابھی تک یہی ہے کہ آپ کی شلواری بہت ڈھیلی ہے، آپ چل نہیں سکتے تو چاند پہ کیا چڑھو گے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ٹھیک ہے جب آپ چاند پہ چلے جائیں گے ہم وہیں آ جائیں گے، پھر کہیں گے کہ شلوار اوپر کرو، بٹن پٹی صحیح کر لو۔ باتیں تو بہت آسان ہے لیکن عمل مشکل ہے۔ وی نور محمد ہر یو لفظ بیش بہا دے،
او ډېر خفه شم چې د وګورم عملتا. وہ ایک عالم دین سے میں نے پوچھا کہ جمعے کی فجر میں الف لام میم سجدہ اور سورہ دہر کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ کہ بڑی ہے، لوگ تنگ ہوتے ہیں. اچھا، میں نے کہا پیغمبر کی قرات کا اندازہ ہوا ہے؟ بخاری شریف میں ہے کہ آپ پہلی رکعت میں 100 آیات، دوسری میں 60، پہلی رکعت میں 60 اور دوسری میں 40، اور تیسری یہ کہ آپ کی دونوں رکعتوں میں 60 ہوتی. میں نے کہا یہ تیسری قرات ہے، سجدہ اور دہر ملا کر 61 آیتیں بنتی ہیں. تو میں نے کہا قرآن اور سنت اور پیغمبر کی زندگی کے سامنے یہ مختصر قرات ہے. چنانچہ کہنے لگے کہ جی لوگ چلے جائیں گے. میں نے کہا لوگ تو چلے نہیں جائیں گے، آپ کہیں چلے نہ جائیں. چنانچہ جب انہوں نے شروع کیا تو خود آ کے شکریہ ادا کیا. کہتے لوگ اور مسجدوں سے ہمارے یہاں آتے ہیں. ہمارے یہاں بھی جب ہم نے شروع کیا تو مجھے ایک بزرگ قاری صاحب نے کہا، میں نے کہا آپ تو رہیں گے؟ کہا ہاں. میں نے کہا آپ کو سناؤں گا. پھر بعد میں نے کہا لوگ گئے نہیں، کہ لوگ بڑھ گئے، کیونکہ لوگ تو دین سیکھنے مسجدوں میں آتے ہیں، بے دینی سیکھنے نہیں آتے. بے دینی تو ہم سکھاتے ہیں ان کو. ہمیں چاہیے کہ ان کو سنتوں سے آگاہ کر لیں. کیا ہم موڑ دے تم سے بیان اس قرآن کا موڑ کر کہ تم لوگ ناحق چلنے والے ہو؟ کیا تمہاری نالائکیوں سے، حماقتوں سے ہم قرآن مجید کا بیان بند کریں؟ واہ بھائی واہ. مولانا عبداللہ درخواستی صاحب خفا ہو گئے تھے اور کہا ہمارے ہاں ہمارے درسوں میں ہمارے بزرگوں کو گالیاں دی جا رہی ہے. کسی نے امام ابو حنیفہ کے خلاف کچھ لکھا تھا. آج سے درس تفسیر کا بند کرتا ہوں. مولانا شیر علی شاہ نے خط لکھا اور کہا کہ سب قرآن پڑھنے آئے ہیں، سیکھنے آپ سے، کوئی ایک بد نصیب ہوگا اس کی وجہ سے. اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، ایک احمق کی وجہ سے ہمیں ہلاک کر رہے ہو. حضرت درخواستی دوبارہ آ کے بیٹھ فرمایا یہ مولانا شیخ شیر نے لکھا ہے کہ ہم تو پڑھنے آئے ہیں، معاف کر دے. لہذا آج سے معاف کر دیا، در شروع ہوا. سبحان اللہ. مولانا عبداللہ درخواستی حافظ الحدیث، آیت من آیات اللہ تھے. حضرت لاہوری کے جنازے پر تقریر کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کبرنی موت الکبرا. تو لوگ تو اس طرح ترجمہ کرتے ہیں نا کہ بھئی مجھے بڑوں کی موت سے بڑا کر دیا. تو مولانا نے کبرنی پر معنی کبر یکبرو کے نہیں لیا، بلکہ بڑھاپے کے معنی میں لیا کہ مجھے تو بڑوں کی موت نے بوڑھا کر دیا. دیکھو ایک ادیبانہ ترجمہ ہے، یار شخص نہیں کر سکتا ہے. جب مفتی محمود شاہ خالد سے ملنے ریاض جا رہے تھے اور جہاز میں وہ لڑکی نے پوچھا کہ اور چائے لاؤں، تو آپ نے کہا ہار مرہ، ایک گرم کپ اور. تو شیر علی شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے ہونیمان رئیس کو کہا، اس نے کہا یہ تو میں ایسی عربی تو مجھے لکھنا چاہیے تاکہ ہم بھی بلیغ و فصیح عربی کے عادی ہو جائے. ہار مرہ یہ تو دبلا. وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اور کتنے پیغمبر ہم نے بھیجے ہیں اگلے لوگوں میں. اس کی صحیح تعداد تو اللہ کو معلوم ہے، لیکن قرطبی میں لکھا ہے کہ 2 قول ہے. ایک یہ کہ تمام انبیاء 2,64,000 ہے، اور مشہور روایت کے مطابق 1,24,000 ہے. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ، نہیں آئے ان کے پاس پیغمبر، إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ،
مگر وہ ان کا استہزاء کرتے تھے. اگر آپ کی پگڑی، آپ کی داڑھی، آپ کے بڑے کرتے کے ساتھ کوئی ہنسی کرے تو آپ کو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو قرآن سے تسلی نہیں مل رہی؟ مفسرین کہتے ہیں یہ تسلی ہے نبی کو اور ہر دائی کو. فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، پس ہم نے ہلاک کیے ان سے زیادہ مضبوط پکڑ والے. وہ امریکہ کم مضبوط پکڑ والا تھا، کہتے میں چند لمحوں میں پوری دنیا کو بسم لوں گا. لیکن اب دیکھو کہ ایک اللہ نے بیماری بھیجی ہے اور ٹرمپ کے سارے ڈرم جتنے ہیں سارے میں سوراخ پڑ گئے، بچ نہیں سکتے. توبہ توبہ. شیخ فرید الدین عطار نے خوب کہا ہے، ہست سلطان ہر کے خواہد آکند، عالم را دمدمی ویران کند. وہ بادشاہ و سلطان السلاطین ہے، جو چاہے کرے پوری دنیا کو ایک لمحے میں ہلاک کر سکتا ہے. وما امر الساعة الا كلمح بالبصر بل هو اقرب. اور ہم نے نیست و نابود کیا ان سے زیادہ مضبوط پکڑ والے. وہ عبد المجید خان جب ترکیہ کا بادشاہ تھا نا، سلطان عبد الحمید خان کے والد، جن کے نام پر حرم کا گیٹ ہے بابی مجیدی، تو ایک محفل میں انگریز اور یہود بادشاہوں نے ان کو کہا، مسلمانوں تم سیدھے ہو جاؤ، ہمارے پیچھے پیچھے چلو، ہمیں آنکھیں نہ دکھاؤ. وہ زمانہ گیا جو تمہارے صحابہ لوگوں کو مارتے تھے اور لوگ ڈرتے تھے. ہماری مثال ہے جیسے 32 دانت، اور تمہاری مثال ہے جیسے زبان کا چھوٹا سا لوتڑا منہ میں. کیا کر سکتے آپ ہمارے مقابلے میں؟ سلطان عبد المجید خان نے کہا بات تو آپ نے صحیح کہی، لیکن ایک وقت آ جاتا ہے کہ 32 کے 32 دانت نہیں ہوتے، زبان پھر بھی ہوتی ہے. تب انگریز ڈر گئے کہ یہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، پس ہم نے ہلاک کیا زیادہ مضبوط ان سے پکڑ دکڑ میں. وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اور گزر چکے مثال اگلوں کی. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر آپ پوچھیں ان سے کس نے پیدا کیا آسمان و زمین، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، یہ ضرور کہیں گے کہ پیدا کیے اللہ غالب اور علم والے نے. سوال یہ ہے کہ اس جواب کے بعد کیوں شرک کرتے تھے؟ وہ اس لیے کہ وہ کہتے تھے خدا تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے. جیسے ہمارے زمانے کے بدعتی کہتے ہیں کہ بزرگوں کے اور آستانوں کے اور درگاہوں کے پوجا سے خدا خوش ہوتا ہے. تہمت. سورۃ یونس آیت نمبر 18 میں جواب دیا، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمیں چھڑائیں گے اللہ کے عذاب سے. جواب اللہ نے کہا یہ ہے کون؟ میں ان کو جانتا بھی نہیں ہوں، ان کو حق کیا ہے؟ اور پھر اس میں 3 پیغمبروں کے دلائل، اور پھر سورۃ ہود میں 7 پیغمبروں کے واقعات. ابھی ترتیب اس شبے کا رد ہوتا گیا، یہاں تک کہ سورۃ فاطر کے اندر ایک شبہ آیا کہ اللہ نے کہا یہ ایک کھجور کی ہڈی گٹھلی کے اندر جو پھٹن ہوتا ہے اور اس میں ایک چمکتا ہوا وہ پرچ ہوتا ہے، اس کا اختیار نہیں رکھتے. ما یملکون من قطمیر. اور پھر یہ بیان ہوتا رہا یہاں تک کہ سورۃ زمر میں شبہ آیا، تیسرا شبہ، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم اس غیر اللہ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے ملاتے. معاذ اللہ و استغفر اللہ. تو ہمیشہ مشرک کو، بدعتی کو اور ابلیسی کو اور شیطانی خیال و نظریات کو کچھ شبہات ہوتے ہیں، اہل باطل کے پاس دلیل نہیں ہوتی. یاد رکھنا ہمیشہ شبہ ہوتا ہے.
مغالطہ ہوتا ہے. دلیل جو ہوتی ہے اس کا سطح ناہموار ہوتا ہے، لیکن بنیاد قوی ہوتی ہے. جیسے جو نماز نہ پڑھے وہ کفر کے برابر گناہ کرتا ہے. من ترک الصلاۃ متعمدا کفر او کما قال. تو ہر شخص نے کہا ارے نماز نہ پڑھنے والے کو کافر کہہ دیا. حالانکہ یہ حدیث ہے. تو سطح ناہموار ہے لیکن بنیاد مضبوط ہے. اور اس کے مقابلے میں شبہ کیا ہے؟ مغالطہ. اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ کو ہماری نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ غفور الرحیم بھی ہے اور اس کو نمازوں کی ضرورت بھی نہیں ہے، مگر ہمیں نمازوں کی ضرورت ہے. یہ مغالطہ ہے، شبہ ہے. اکبر بادشاہ کے دربار میں مجدد صاحب پیش ہوئے دین الہی کے خلاف، نورتن کے خلاف. ابو الحسن فیضی جس نے بغیر نقطوں کے قرآن لکھا ہے. آپ بغیر نقطوں کے پانی تو مانگے سارا دن پیاسے بیٹھے رہیں گے اپنی زبان میں. اور اس نے قرآن 3 جلد سواتع الالہام لکھی. اتنا بڑا عالم تھا، لیکن بادشاہ کے پوجے میں حد سے بڑھ گیا تھا. تو جب اکبر بادشاہ کے سامنے بات چیت ہوئی اور مجدد چلے گئے تو اکبر بادشاہ ابو الحسن فیضی کو کہتے ہیں عالم تو آپ بڑے ہیں اور مومن وہ بڑا تھا. یہ عالم تو آپ بڑے ہیں لیکن اسلام و ایمان میں وہ نوجوان بہت بڑا تھا. کیسے آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کے سمجھاتے رہے. الذی جعل لکم الارض مہدا. اللہ وہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین پنگوڑا، یعنی اس قابل کہ آپ رہ سکیں. وجعل لکم فیہا سبلا. اور بنایا تمہارے لیے اس کے اندر راستے. لعلکم تہتدون. تاکہ تم رہنمائی حاصل کر سکو. کہتے ہیں کہ یہ پہاڑوں کے لوگ ہموار زمین پہ نہیں چل سکتے کیونکہ وہ پہاڑوں کے عادی ہے نا. اسی طرح ہموار زمینوں کے لوگ پہاڑوں میں نہیں چل سکتے. عبدالغفار خان نے اپنی کتاب ذمات میں لکھا ہے والذی نزل من السماء ماء بقدر. اللہ وہ ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی اندازے سے. اگر اندازہ بڑھ گیا ملک غرق ہو جائے گا. ایسی بارشیں ہو سکتی ہے کہ یہ موجودہ سمندر کیماڑی والا یہاں سے لے کر کابل و زابل تک سب کو ڈبو دے. فانشرنا بھی بلدۃ میتا. پس ہم آباد کرتے اس سے علاقے بنجر. کذالک تخرجون. اس طرح تمہیں بھی قبروں سے نکالا جائے گا، تمہارا حشر نشر ہوگا. بیج کب کا ڈلا ہوا ہے اور نکل کب رہا ہے. اور یہ مونگ پلی کا بیج تو 10-10 سال، گنے کا فصل 10-12 سال. وہ ایک دفعہ کاٹو، جب موسم آئے پانی پلاؤ، دیکھو پھر ہرا بھرا ہو گیا. والذی خلق الازواج کلھا. اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیے ہیں تمام قسم کے مخلوقات. وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون. اور بنایا تمہارے لیے کشتی اور مویشیاں جس پر تم سواری کرتے ہو. واہ بابا، گھوڑے پر سواری، کپڑا بچھا کے اور ہم بیٹھ جاتے تھے اور بڑے خوشی سے چلتی تھی. ایک جگہ سے نہیں گزرتی تھی. میں حیران ہو گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کو پتہ تھا کہ اگر میں گزروں تو یہ لگ جائے گا. ایسی جگہ تھی. لا الہ الا اللہ. لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ. تاکہ تم سیدھے بیٹھو ان کی پشتوں پر. ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَتَ رَبِّكُمْ. پھر یاد کرو رب کا احسان، کہ شکر کرو کہ تم گدھے پر بیٹھا ہو. اگر گدھا آپ کے اوپر بیٹھ جاتا پھر کیا کرتے ہیں. توبہ. اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ. جب برابر بیٹھو ان پر. وَتَقُولُوا. اور کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا. پاکی ہے اس اللہ کے لیے جس نے تابع کیا ہمارے لیے یہ. وما كنا له مقرنین. اور ہم نہ تھے اس کو جکڑنے والے. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹ کے جانے والے ہیں. وہ پشاور میں مولانا تھے اشرف خان صاحب، بڑے اچھے اور نیک صالح تھے.
مزمل بھائی کا شروع میں اصلاحی تعلق ان سے رہا ہے. وہ دونوں ٹانگوں سے معذور تھے اور پشاور یونیورسٹی کے ڈین تھے اور اسلامیات کے ہیڈ تھے. تو بڑے بڑے ڈاکٹر اور انجینئر حضرت کو اپنے اوپر بٹھا کے کلاس روم لے چلتے تھے. تو ڈاکٹر فدا احمد خان نے پشاور مرکز تبلیغ میں کہا کہ تم نے خالی یہ سنا ہے کہ فرید گنج شکر نے ہاتھی کی سواری کی اور معین الدین چشتی نے شیر کی. آ کے دیکھو ہمارا مولانا اشرف ڈاکٹر اور انجینئروں کی سواریاں کر رہا ہے. چنانچہ ان کا ایک خاص خلیفہ تھا میر حتم. اس نے جب مولانا پڑھتے ہیں سبحان الذی سخر لنا ھذا، تو میر حتم نے پوچھے مولانا سے اب دس ہوئے بولے نو زس در قوم خدے دے پارا نہ کہا حضرت جی کیا پڑھتے ہیں؟ کہا میں کچھ دے رہا ہوں اللہ کے لیے، مجھے نہیں لے چلتے ہو. تو کئی میر حتم یا کسی خلیفہ نے پوچھا ہوگا کیا کہ اس دوران ہم کیا پڑھیں؟ مولانا کا یہ تو کسی محدث سے پوچھنا پڑے گا، کیونکہ محدثین کی نظر وسیع ہوتی. مجھے تو یاد نہیں اس کا جواب. اس زمانے میں ہم بھی گلی کوچوں میں پھرتے تھے. میں لی مارکیٹ جونا مارکیٹ کی طرف سے آیا، سامنے وہ جو انشاءاللہ ماشاءاللہ کی دکانیں تھی خوشبو کی، اس کے سامنے گھنے درختوں کے نیچے خوبصورت سفید چمکتی ہوئی گاڑی کھڑی ہے اور مولانا صاحب اندر بیٹھے ہیں. مجھے دیکھ کے دور سے جو ہے نا پہچان جان پہچان پہلے سے تھی. میں آیا بیٹھ گیا، اس کا بیٹھو بیٹھو گاڑی میں بیٹھو. پھر ان کا وہ شبہ ذکر کیا کہ یہ اس طرح مجھ سے پوچھتے. میں نے کہا کہ جواب تو دے سکتا ہوں لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ خادمین ہٹ جائے. خج پہلے کا ورشت مولانا پارا لگا خوشبو جوڑا گا، آپ جائے اور وہاں کیا تھا وہ انشاءاللہ ماشاءاللہ کے ہاں. میں نے کہا کہ ان کے لیے بھی خوشبو لے آؤ. وہ چلے گئے تو میں نے کہا نہیں جی یہ کچھ نہیں کہیں گے اس دوران جب آپ سوار ہوں گے. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا دیکھ ایک تو رکوع میں قرآن منع ہے ایک، اور دوسرا یہ کہ جس وقت آدمی بیوی سے ملتا ہے تو وہ پڑھتا ہے اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان مما رزقتنا. خاتون نہیں پڑھتی، بس وہ صرف اپنے فرائض پورا کر لے. یار مولانا جب خاندان سے ماتوئی دعوت خو کر یہ تو بڑا اچھا کیا آپ نے بگایا، ورنہ یہ تو کہیں گے بعد اپنا کام کرو، ہم تو اس طرح آپ کی کوئی بیوی نہیں. میں نے کہا بعض اوقات تشبیہات سے بھی نقصانات پیدا ہوتے ہیں، تشبیہ کے لیے ماحول چاہیے. تاہم اگر روئے زمین کے کسی عالم کو، کسی فقی کو، کسی تاریخ دان کو، کسی حدیث کے سالار کو ایسا کوئی فرع یا جزیہ ملا تو اقل لہ من الشاکرین، ہمیں آگاہ کرے. اب تک تو ہمیں یہی علم ہے کہ صرف راکب پڑھے گا، مرکوب نہیں پڑھے گا. یہ مختلف اوقات کی دعائیں ہیں، جیسے کشتی میں بیٹھ کے بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم. اس طرح مشکل سواریوں پر جب آدمی بیٹھتا ہے تو وہ اس طرح دعائیں پڑھتا ہے. میں یہ نیچے سے اٹھ کے کرسی پر بیٹھتا تھا تو میں طلباء سے پوچھتا تھا کہ کیا دعا سنت ہونا چاہیے. تو ایک طالب علم نے کہا کہ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. اس کو اسی وقت نقد 5000 روپے کا نوٹ دیا. حقیقت میں یہی الفاظ بہت مناسب ہے کہ کلمات محترم خدا کی طرف چڑھتے ہیں اور نیک اعمال کی وجہ سے ان کو چڑھائی ملتی ہے. سبحان اللہ. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور بنایا انہوں نے اللہ کے لیے اس کے بندوں میں سے اس کے اجزاء. عزیر خدا کا بیٹا یہود کہتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے عیسائی کہتے تھے، مکے کے مشرکین کہتے تھے جنات خدا کی بیٹی ہیں معاذ اللہ، ملائک. ان الانسان لکفور مبین، بے شک انسان بڑا ناشکر ہے واضح.
بجائے خدا کے شکر اور عبادت مخلصہ بجا لانے کے یہ بکواس کر رہا ہے۔ ام اتخذ مما یخلق بنات، آئے اختیار کیا اس نے جو پیدا کرتا ہے لڑکیوں کو، وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ، اور تمہیں چنا ہے لڑکوں کے لیے۔ یعنی یہ کیا بات کرتے ہیں آپ کہ خدا کی طرف سے بیٹی کی نسبت کرتے ہو، خود بیٹے پہ خوش ہوتے ہو۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا، اور جب ان کو اطلاع دی جاتی ہے لڑکی پیدا ہونے کی جو خدا کے لیے بیان کرتے ہیں، ظل وجہہ مسودہ، ہو جاتا ہے اس کا چہرہ سیاہ، وہو کظیم، اور وہ غموں میں گھٹتا رہتا ہے۔ ہائے ہائے، لڑکے پر خوش ہونا اور لڑکی پر خوش نہ ہونا یہ بات اچھی نہیں۔ لڑکیاں بھی بڑی عزت و احترام کرتی ہیں۔ خدا کی شان ہے کہ لڑکیوں کی محبت باپ سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ رات کو جب میں گھر جاتا ہوں میری بیٹیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں، کوئی سر میں تیل ڈالتی ہے، کوئی پیروں کو، کوئی پیروں پہ چڑھتی ہے۔ ایک محمد انور شاہ ہے تو اس کو ہم نے شروع سے تنگ نہیں کیا ہے اور اب بھی نہیں کرتے ہیں، اگر بلائے تو فوراً آ جاتے ہیں، لیکن عموماً ان کی بہنیں جو ہیں نا ان کا بڑا کام کرتی ہیں، تو لڑکیوں سے کبھی بھی مایوس ہونا ٹھیک نہیں ہے۔ اب دیکھو بھٹو کے بیٹے تھے مرتضیٰ شاہ نواز، وہ ایسے ہی گزر گئے، اور ایک بیٹی تھی، وہ بیٹیاں تو اور بھی تھی، بے نظیر، وہ لا نظیر ثابت ہوئی، اور پورے جہان میں اس کو چمکایا۔ حضرت اولک سے اس کو پھانسی کرنے کا بدلہ لے کے دنیا سے گئی، پورا جہاز اس کا الٹا دیا۔ کیا کیا تنظیموں کی رہنمائی کرتی تھی۔ جس زمانے میں یہاں پر سندھ کا ایک وزیر اعلیٰ تھا عبداللہ، ممکن ہے اسی کا باپ ہو مراد علی شاہ کا، شاہ عبداللہ شاہ، تو اس زمانے میں ان کا کچھ دیر کے لیے یہاں کے دہشت گردوں سے کٹ ہوا تھا، لیکن بی بی ناراض تھی اور وہ دہشت گردوں کی دہشت گردی نہیں چلنے دے رہی تھی، تو اس نے چیف سیکریٹری اور اس گورنر سے یا وزیر اعلیٰ سے پوچھا کہ ایکشن نہیں ہو رہا ہے، کراچی تو بالکل بغاوت کا شہر لگ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو فرقہ ہے بہت مضبوط ہے اور ہم اس کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے۔ تو بی بی صاحبہ نے کہا کہ اچھا پھر قریب آؤ یہاں میرے۔ جب قریب آئے ہیں تو انہوں نے وہ اپنا سلے پر اتارا اور گریبان سے پکڑ کے بدا مخ ٹوڑ خلق مخ کی وزیر اعلیٰ اٹھا کھولو چیف سیکریٹری، بغیر تو میں نے تمہیں صوبے کا بڑا بنایا ہے، تم لوگ مجھے دہشت گردوں سے ڈراتے ہو۔ خدا سے خدا، جب اس نے یہ کہا کہ پہلے تو میں نے حکومت کے کاموں میں آصف زرداری کو منع کیا، اس دفعہ میں سیاست میں بھی اپنی حکومت کے دوران نہیں آنے دوں گی اس کو۔ تو پھر یہ انتظام ہوا، اور اس میں امریکہ اول مشرف، اس کا بیٹا و جانشین واجد شمس الحسن برطانیہ کا ایمبیسڈر، اور کراچی کے دہشت گرد اور ان کے بڑے، یہ سب اس میں استعمال ہوئے اور اس کو راستے سے ہٹایا، صرف اس حیثیت سے کہ وہ پیپل پارٹی کی تھی یا ایک عورت تھی یا مغربی تعلیمی یافتہ تھی، اس کا رد اور قدح علمی شان کے لائق نہیں ہے۔ ان کی کتاب دختر مشرق ہر شخص کو پڑھنا چاہیے، پیپل پارٹی میں کوئی اہلیت نہیں ہے، وہ نہیں پڑھ سکتے، اردو میں لکھا ہوا ہے۔ جب ترکیہ میں اس کو طلب کیا ایک کانفرنس کے اندر، ضبط تولید کی کانفرنس تھی کہ انسانوں کی پیدائش کم کی جائے، تو بے نظیر نے شیخ الازہر جاد الحق کو فون کیا مصر جا کے کہ میں پیپل پارٹی کا چیئر پرسن ہوں، 2 دفعہ وزیر اعظم بنی ہوں، میں ترکیہ میں ایک کانفرنس میں بیان ہے میرا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایجنڈا اسلام کے خلاف ہے، آپ میری مدد کر سکیں گے؟ جاد الحق نے کہا میں انتظار کر رہا ہوں، آپ آ جائیے۔
اور جاد الحق نے اس دوران اپنے جامع ازہر کے بڑے اونچے سٹاف کو حکم دے دیا کہ فوراً آیات و احادیث مرتب کرو. اور جب بے نظیر وہاں پہنچی تو جاد الحق نے 20 علماء کے ساتھ باہر نکل کر اس کا استقبال کیا شیخ الازہر نے، اور اندر بڑے اعزاز سے لے آئے، اور تواضع وغیرہ کرنے کے بعد اس کے سوال کا جواب تحریری بک کی شکل میں پیش کی. تو جاد الحق نے کہا کہ میں پڑھ کے سناؤں؟ بی بی نے کہا نہیں، میں پڑھ لیتی ہوں کیونکہ مجھے پڑھنا ہے. جب وہ پڑھ رہی تھی تو ان علماء کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور اس نے وہ پورا مقالہ ترکیے میں جا کے پڑھا، اور ترکیے کا وہ غیر شرعی انتظام جو ہے وہ ختم ہو گیا. اس کے بعد ترکی میں اسلامی لہر آئی. یاد رکھنا بے نظیر کا اس میں بہت بڑا حصہ ہی کسی کو بھی پتہ نہیں، حالانکہ اخبارات اور اسکرین سب موجود ہے. ایک واقعہ. دوسرا دیکھو، وہ کہتی ہے ہم مغرب والوں کی طرح اپنے اولاد یا اپنے بزرگوں سے نفرت نہیں کر سکتے، ہم تو پیار کرتے ہیں. میرے بھائی حق نواز شاہ نواز مرا تھا تو اعلان ہوا تھا کہ عصر کے بعد جنازہ ہے، لیکن ظہر کے بعد لوگ آئے. میں نے پوچھا کہ کس نے ٹائم بدلا ہے؟ کہ نہیں، یہ جنازہ تو عصر کے بعد ہوگا، لیکن لے جاتے تاکہ آپ لوگوں کو آرام ملے. کہ میں نے کہا اس طرح آرام نہیں ملتا، میں عصر سے پہلے میت نہیں دوں گی، میں اپنے بھائی کے پلنگ پر بیٹھ کر عصر تک اس کو دیکھتی رہوں گی، اور شاید کہ پھر ملے یہ ذوق نظر نہ ہو. دیکھیے دختر مشرق 10 واقعات لکھے. اس نے اس کتاب میں اپنے اسلامیزیشن پر بڑا فخر کیا ہے، اور اس نے کہا ہر دفعہ 2 چیزیں مانی ہوئی، ایک میرا نسوانی ہونا اور دوسرا اسلامی ہونا، لیکن میں پیچھے ہٹنے والی نہیں ہوں. ہمارے ہاں علماء دین بے شک احکام شریعہ کے اندر تو بہادر ہے، لیکن علوم سے اور ضروریات سے ناواقف بھی بہت زیادہ ہے. یہ سب باتیں ذہن میں ہو اور پھر آدمی تفسیر پڑھائے تب اس کو مزہ آئے گا. تو ہر لڑکی باعث تکلیف نہیں ہے. اوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، آیا وہ جس کی پرورش ہوتی ہے زیورات میں. خدا کی شان ہے کہ لڑکیاں بہت پسند کرتی ہے زیورات. بڑے اس دن وہ وزیر اعظم نیوزی لینڈ جس کے ملک کو کرونا سے پاک سمجھا گیا، وہ ٹیلی ویژن پر شکریہ ادا کر رہی تھی. بڑے بڑے وہ پہنے ہوئی تھی جھمکے ہٹے ایک بادشاہ کا بیٹا نہیں تھا، بیٹیاں تھیں. اس نے کہا یار، لوگوں نے کہا اس بیٹی کو بیٹا بنا لو، بنا لیا. وہ کہتی تھی کہ میں آ رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، میں کھا رہا ہوں، میں پی رہا ہوں. اچانک پتہ چل گیا کہ چڑیوں کا بازار ہے، تو فوراً مر مٹ گئی، چڑیاں پہننے لگی. اور اپنے بادشاہ نے کہا تیرا بیڑا غرق ہو. لوگوں نے کہا یہ تو عورت ہے، باقاعدہ بگڑی پلاس کیا چلے گیا. فطرت کہاں بدلتی ہے. عورتیں گاڑیاں چلاتی ہے لیکن نقصانات بھی کرتی ہے. عورتیں بہت کچھ کرتی ہیں. عورتیں کہتی ہیں ہم مردوں سے کم نہیں ہیں، لیکن کم تو ہے. ان کے پاس مرد والا سامان کہاں ہے؟ اور میں تفسیر پڑھاتا تھا تو یہاں محلے میں ایک رافضی عورت تھی، وہ بہت ہی زیادہ ناراض ہوتی تھی. تو وہ پیچھے آئی اور انہوں نے مولانا صبا احسن مرحوم ناظم تعلیمات تھے، ان سے جھگڑا وگڑا کیا. اور پھر جاتے وقت میں وہاں سے دیکھ رہا تھا، لیکن چونکہ قرآن سامنے تھا کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، تو اس نے ایسا چہرے پہ ہاتھ پھیرا کہ میں اس درس کو بند کرا کے رہوں گی. صبا صاحب نے کہا چل چل، تیری جیسی بہت آئی اور گئی. پھر جب درس رک گیا میں اس طرف آیا تو میں نے صبا احسن کو بلایا. میں نے کہا وہ عورت آئی تھی پڑوسن، کیا کہہ رہی تھی؟ کہنے لگا کہ بس وہ بہت ہی باتیں کی. میں نے کہا آخر میں اٹھتے وقت کیا کیا؟ کہا چہرے پہ ہاتھ پھیرا. میں نے کہا کاش کہ تو میرا صحیح شاگرد ہوتا، تو اس کو کہتا کہ چہرے پر ہاتھ مرد پھیرتا ہے کیونکہ اس کی داڑھی بہت قیمتی ہے
آپ اپنی قیمتی جگہ پہ ہاتھ پھیرے، رہنے دے داڑھی تیری کہا ہے ویسے وہ لڑ رہی تھی. چنانچہ کچھ مدت بعد اچانک دارالحدیث کی طرف آئی اور کہا میرے بھائی ہے بھائی جو حدیث پڑھا رہے بخاری میرے بھائی ہے. لڑکوں نے کہا باہر ایک عورت کھڑی ہے. میں نے دیکھا وہی جھگڑالو کھڑی ہے. کہ 4 بکرے دے دیے بڑے بڑے ہیں، اللہ کے فضل سے آپ کا بھائی آیا ہے 14 سال بعد باہر ملک سے. میں نے کہا درمیان میں نہیں آئے ہوئے؟ نہیں. تو میں نے کہا یہ 8-10 بچے کہاں سے آئے ہوئے؟ یہ آپ کی دعاؤں سے. ارے طلباء حاضر ہے. میں خاوند راغلا نے بچی کو دستا پر دعاگانو شوئی. میں نے کہا بھائی مجھ سے خفا رہتے ہیں، آج جا کے طالب علموں کے لیے کچھ بکرے وکرے پیش کرتی ہوں. الحمدللہ. آیا وہ جس کی پرورش ہوتی ہے زیورات میں. مالدار لوگوں کی لڑکیاں اس لیے جلدی جوان ہو جاتی ہے کیونکہ نشو و نما کا سامان زیادہ ہے. کنز میں لکھا ہے کہ عورت لڑکی کم از کم 9 سال کی بالغ ہو سکتی ہے الا بنت الجزار، مگر کسائی کی بیٹی اس سے بھی پہلے ہو جائے گی، کیونکہ تمام کسبگروں میں واحد کسائی ہے جو گوشت کی اعلیٰ ٹکڑا گھر لے کے جاتا ہے. خربوزے والا ٹوٹے ہوئے خربوزے گھر لائیں گے، اچھے والے بیچیں گے ہر فرد. لیکن دنیا کے میں کسائیوں کا امام رہا ہوں، خطیب رہا ہوں الحمدللہ. میں نے ان کے ہاں جو کھانے کھائے آج تک دوبارہ وہ ذائقہ نہیں ملا. تو چونکہ وہ لڑکی بنت الجزار ہے اور وہ زبردست طریقے سے گوشت کھاتی تو وقت سے پہلے بالغ ہو جائی. استاد محترم مولانا عبدالحنان سے جب ہمیں کنز پڑھاتے تھے تو وہ فرماتے تھے یاد پشاور دا امام لور. کیوں؟ پشاور کے امام کو بھی بڑے الوے مانڈے آتے تھے نا. پیغم دا وقت نمخ کے بالغی. آیا وہ جس کی پرورش کی جاتی ہے زیورات میں، وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، اور وہ لڑائی کے وقت بات کھل کر نہیں کر سکتی. یہ جو لڑکی کے شادی کے وقت اس کو زیورات دیتے، آپ نے کبھی غور کیا کیا چیز ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر ایک بڑی قیامت آنے والی ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے ماں باپ سے جدا ہو رہی ہے. تاکہ اس کے دل کے سہارے اور تسلی کے لیے قسم قسم کے زیورات اور مہر اور سب چیزیں دی جاتی ہیں. لیکن عورت بہرحال عورت ہی ہے اور وہ کھل کر بیان نہیں کر سکتی. کیوں؟ کوئی ایسی دنیا میں ہوتی ہے. علامہ آلوسی نے روح المعانی میں لکھا ہے کہ ایران کی قرۃ العین کے ساتھ میری گفتگو ہوئی تھی اور وہ مجھ سے علم میں فائق تھی. آلوسی وہی تفسیر روح المعانی والا. ایران کی عورت قرۃ العین. صفوی بادشاہ نے ظالم نے پھر اس کو تندور میں جلایا تھا. اہل سنت کی بہت بڑی قابل عورت تھی. کائنات میں کوئی عالم اس سے ہم کلام نہیں ہو سکتا تھا. اور علامہ بیکندی نے جب تحفۃ الفقہاء لکھا تو اس نے کہا کہ کوئی عالم اس کی شرح لکھے میں اس کو اپنی بیٹی دے دوں گا. بیٹی بہت بڑی عالم تھی. بہت علماء نے شرح لکھے لیکن ناکام ہوئے. کاشان سے ابو بکر ملک العلماء اتر آیا اور اس نے بدائع ثنائی لکھی اور خاتون نے باپ کو کہا کہ یہ عالم ہے مکمل. تو لوگ کہتے ہیں شرح تحفتہ وتزوج ابنتہ. ان کی کتاب کی شرح لکھی اور اس کی بیٹی کا نکاح ہوا کیونکہ یہی اس کا مہر ٹھہرا. لیکن بہرحال اکا دکا ایسا واقعات دنیا میں ملتے ہیں. علامہ کاسانی حج کے لیے گئے اور بادشاہ عرب کو پتہ چلا کہ بہت بڑے حنفی عالم ہیں. اس زمانے میں قضاء، امامت، خطابت سب حرمین میں علماء احناف کی تھی. ان کو مجبور کیا کہ آپ یہیں قیام کریں، ادھر قاضی القضات ہو جائیں، حرمین کے خطیب اعظم امام بنے.
آخر میں اس نے قبول کر لیا اور اپنے گھر خط لکھا اور اونٹوں کا ایک قطار بھیجا اور اپنی اہلیہ کو کہا کہ اس کے ساتھ آ جائے، اور بادشاہ عرب نے ہماری بڑی آؤ بھگت کی اور ہم یہی رہیں گے۔ بی بی نے فوراً خط لکھا اور کہا افسوس ہے، ایک ہی سفر میں سارا علم بھول گئے۔ میرے اجنبیوں کے ساتھ بغیر محرم کے جانا جائز کہاں ہے؟ اور حرمین شریفین میں ہمیشہ کے لیے قیام فقہ حنفی میں امام ابو حنیفہ نے منع کیا ہے، کیونکہ آداب بجا نہیں لائے جا سکتے، اور قضا ابو حنیفہ نے قبول نہیں کہ تم کیوں قائل ہو گئے، اور وقت پہ اخپلے کا دو پردے گورے پمنڈ رازہ گئے در پاسے۔ چنانچہ کاسانی نے جب خط دیکھا چپکے سے کندھے پہ چادر ڈالی اور پمنڈ ہوا تو لڑوں کا شان تھا۔ ایسی عورتیں بھی دنیا میں ہیں، یہ نہیں کہ ساری ایک جیسی لڑنیاں پڑھی لیا ہیں۔ میں جب گاؤں جاتا تھا تو گاؤں کی عورتیں جو میری والدہ کی ہم عمر یا ان سے بڑی تھی مجھے چومتی تھی، وہاں کے رواج کے مطابق کوئی اس کی ماں نہیں ہے، یہ اکیلا ہے، اور عورتیں بہت غمگین ہوتی ہے اور بہت رحم دل ہوتی ہے۔ تو ایک دن مجھے خیال آیا، میں نے ان کو کہا کہ یہ جائز نہیں ہے، تو ان بزرگ عورتوں میں سے ایک نے کہا کہ بے شک یہ پڑھ رہا ہے، طالب علم ہے، لیکن اس کا علم پورا نہیں ہے۔ مجھے اس وقت وہ مذاق لگا، لیکن اس کے بہت زمانوں بعد میں کتاب الاثار امام محمد کی درجہ سادسہ میں پڑھا رہا تھا، اور اس میں امام محمد نے امام شافعی کو کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ عورت کے ٹچ کرنے مس کرنے سے وضو ٹوٹتا ہے، جیسے ایک شخص سفر سے آتا ہے اور گاؤں اور محلے کی بزرگ عورتیں اس کو چومتی ہے، پھر آپ ان کو کہیں کہ آپ لوگ وضو کریں، تمہیں شرم بھی نہیں آتی؟ میں نے کہا دیکھو یہ روایت اس عورت کو معلوم تھی، میں نے آج پڑھا لی۔ العلم للرحمن جل جلالہ وسواہ فی جہلاتہ یتغمغم، علم اللہ کی شان کے لائق ما للتراب وللعلوم وانما یسعی لیعلم انہ لا یعلم۔ بے شک عام طور پر عورتوں کی طبیعت یہ ہے کہ وہ فی الخصام غیر مبین، کام کے وقت بات پوری نہیں کر پاتی۔ عورت کام کے وقت بھول جاتی ہے، اور مرد کو کام کے وقت سب کچھ یاد آ جاتا ہے۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اور بنایا انہوں نے فرشتوں کو جو اللہ رحمان کے خاص بندے ہیں عورتیں۔ ان کو کہاں سے پتہ چلا کہ ملک خاتون ہے، مؤنث ہے؟ اشہدوا خلقہم، کیا یہ موجود تھے ان کے پیدائش کے وقت؟ ستکتب شہادتہم ویسألون، ان قریب لکھی جائے گی ان کی یہ گواہیاں اور ان سے باز پرس ہوگا۔ بغیر دلیل کے کوئی فیصلہ کرنا یہ منع ہے، بغیر دلیل کے۔ اس لیے یہ کہنا کہ وہ بھینڈا جو اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں آیا اس کا گوشت کس نے کھایا، فضول سوال ہے۔ اور یہ کہ پہلا آسمان چاندی کا ہے اور دوسرا سونے کا ہے اور تیسرا موران کا ہے اور چوتھا یاقوت کا ہے، اس طرح یہ سب کے سب ڈکوسلے ہیں تاریخی و اسرائیلی۔ علماء دین مضبوط کلام کرے، ٹھرو فرو کلام نہ کرے۔ وقالوا، اور کہنے لگے، لو شاء الرحمن ما عبدناہم، اگر اللہ رحمان چاہتا ہم ان کا پوجا نہ کرتے۔ ان کو مشیت اور مرضیات کا فرق معلوم نہیں۔ جتنا گناہ یا کفر ہے خدا کی مشیت تو ہے، رضا نہیں ہے۔ ولا یرضی لعبادہ الکفر، متکلمین کہتے ہیں اللہ کی مشیت کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ کے رضا کے خلاف ہو سکتا ہے۔
ما لہم بذالک من علم، نہیں ہے ان کو اس کا کچھ علم، انہم الا یخرصون، نہیں ہے یہ مگر اٹکل لڑنے والے۔ ام آتیناہم کتاب من قبلہ فہم بہ مستمسکون، یا ہم دے چکے ہیں ان کو کتابیں اس سے پہلے اور یہ اس کے مطابق دلیل پکڑتے ہیں۔ استمساک کے معنی دلیل اختیار کرنا۔ بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ، بلکہ یہ کہتے ہم نے پایا اپنے بڑوں کو ایک طریقے پر، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ، ہم ان کے نقش قدم پر رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ یہ ان کے خیالات کہ ہمارے بڑوں نے ہی کیا ہے۔ وہ بڑے دو قسم کے ہیں، ایک وہ جو علم اور عقل والے تھے جیسے ائمہ ہدا، ایک وہ جو ویسے بڑے ہیں۔ تو مذہب کے بڑے مذہبی علماء ہوتے، عوام نہیں ہوتے۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، یوں ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے کسی بستی میں ڈرانے والا، إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، مگر کہا وہاں کے سودہ حال لوگوں نے، إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ، ہم نے پایا اپنے بڑوں کو اسی طریقے پر، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، ہم ان کے نقش قدم پر اقتداء کرتے ہیں۔ قَالَ وَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ، اس پیغمبر نے کہا اگرچہ میں لایا ہوں تمہارے پاس ہدایت کا سامان، مما وجدتم علیہ آباءکم، بڑھ کر اس سے جس پر پایا تم نے اپنے بڑوں کو۔ قالوا، کہنے لگے، انا بما ارسلتم بہ کافرون، بے شک ہم جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو نہیں مانتے۔ یہ ضدی و عنادی لوگ ہر زمانے میں ہوتے، یہ تسلی ہے اول نبی کو اور پھر امتی کو۔ فانتقمنا منہم، پس ہم نے انتقام لیا ان سے، ایسے لوگوں کو سپرد خدا کرو۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، پس دیکھو کیسے ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ چنانچہ اللہ کے دین پر استقامت سے رہنے والا اور اللہ تعالیٰ کے دین کے دشمنوں کے درمیان مقابلہ، یہ سننا و سمجھنا ضروری ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، جب فرمایا حضرت ابراہیم نے اپنے والد اور قوم کو، اِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، میں بیزار ہوں تمہارے معبودوں سے جن کا تم پوجا کرتے ہو، إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي، مگر وہ اللہ جس نے مجھے پیدا کیا، فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، وہ میری رہنمائی فرمائیں گے۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، اور چھوڑا حضرت نے اسی کلمے کو باقی اپنے نسل میں، تمام انبیاء بنی اسرائیل پھر اسی پیغام پہ چلے۔ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ شرک سے باز آئے۔ بل متعت ہؤلاء وآباءہم، بلکہ میں نے فائدے دیے ان کو اور ان کے بڑوں کو، حتی جاءہم الحق، یہاں تک کہ آ گیا ان کے پاس حق، ورسول مبین، اور رسول کھل کر بیان کرنے والے۔ ولما جاءہم الحق، اور جب بھی ان کے پاس حق آ پہنچا، قالوا ھذا سحر، یہ تو جادو ہے، وَإِنَّا بِهِ کافرون، ہم جادو کو مانتے ہی نہیں۔ اصل میں جادو کے ذریعے بھی تبدیلی بہت سخت آ جاتی ہے، لمحے میں ایک جانور سے انسان اور انسان سے جانور بنایا جاتا ہے۔ وہ امین گیلانی نے کیا کہا ہے، اہل دنیا نے کبھی دیکھا ہے ان جیسا طبیب، سب شفا یاب ہوئے جتنے بھی بیمار آئے۔ گفتگو میٹھی حیا آنکھوں میں روشن چہرہ، جب وہ ایک بار تجھے ملے وہ دل ہار آئے۔ تو اس کو وہ پھر سحر و جادو کہتے ہیں۔ وقالوا، اور کہنے لگے، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، کیوں نہیں اتارا جاتا یہ قرآن ایک آدمی پر دو بڑے شہروں میں سے، یا طائف یا مکے کے وڈیرے۔ فرمایا اہم یقسمون رحمت ربی، یہ تقسیم کرنے بیٹھ گئے رحمت الہی کو، یہ نبی یہ مبعوث کریں گے؟ وہ انگریزوں نے ایک مبعوث کیا تھا غلام احمد قادیانی کو، وہ کہتے ہیں میں نہا رہا تھا، دروازے پر دستک دی،
تو میں تولیہ باندھے بغیر باہر آیا، کیونکہ بات ہو گئی تھی کہ انگریزی ڈاک آنے والی ہے۔ تو مجھ سے پوچھا کہ واٹ از یور نیم، آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میں نے کہا میرا کوئی نام نہیں ہے۔ کہا جب اس نے بہت زیادہ سختی کی تو میں نے کہا مائی نیم از ٹی جی ٹی جی۔ اب سوال یہ ہے، اس نے پوچھا یا اس نے پوچھا؟ اب سوال یہ ہے کہ پہلے تو کہا کہ میرا نام نہیں ہے اور پھر نام بتا دیا۔ تو ان میں سے ایک بات سچی ہے نا، جو ابتدا بالکذب، جھوٹے نبی کی نبوت ہی ساری جھوٹی ہے۔ خشت اول چون حد میں مار کج، تا سریا میر اود دیوار کج۔ اور کتنے پاک وقت میں آئے اور کتنے اچھے پردے میں آئے۔ اگر کابلی خبر ہے ویٹول انجاز، ہر سے پلید۔ آیا یہ تقسیم کر رہے ہیں تیرے رب کی رحمت۔ وہ ہمارے گاؤں میں لوگ تھے، جب میں پڑھتا تھا تو کہتے ہیں ہاں یہ غریب کہاں کالجوں میں جا سکتے ہیں اور یونیورسٹیوں میں جا سکتے ہیں، اس کے لیے تو بہت دولت چاہیے۔ انہوں نے بہت لوگوں کو بھیجا اور وہ دولت خرچ کر کے، لیکن ان سے کیا بنا اب مناسب نہیں ہے۔ ممکن ہے ان کے آل و اولاد سن رہی ہو، لیکن ایسا وقت آیا کہ ان کو ضرورت پیش آئی اور محتسب اعلیٰ کی سفارش چاہیے تھی، بلکہ اس کا فیصلہ سستے اور جلد انصاف کے لیے انہوں نے جا کے لال مسجد میں مولانا عبداللہ بلوچ کو کہا رحمہ اللہ۔ اس نے کہا میرے کوئی واقفیت نہیں ہے، آپ کے جہانگیرے کے مفتی صاحب کراچی گلشن اقبال میں جمعہ پڑھاتے ہیں، محتسب اعلیٰ ان کے پیچھے جمعہ پڑھنے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے پر خط لکھا الحمدللہ۔ تو یہ اس طرح باتیں لوگ کرتے رہتے ہیں کہ بھئی آپ کا ایک ہی بیٹا تھا، اس کو ہائی تعلیم کے لیے بھیج دیں۔ کون سی ہائی تعلیم کدھر ہوتی ہے؟ ہائی تعلیم تو یہ ہے جو ہم دے رہے ہیں۔ اس سے بڑی کتاب خدا کے پاس نہیں ہے تو اور کسی کے پاس کیا ہے گا؟ اور اس میں محمد انور شاہ الحمدللہ اللہ پاک نظر سے اور بیماری اور دشمنوں سے بچائے، بہت ثابت قدم ثابت ہوا ہے۔ ورنہ یہ بھی کہا گیا کہ بھئی جامعہ ازہر بھیجو، یہ بھی کہا گیا کہ دارالعلوم دیوبند بھیجو، یہ بھی کہا گیا کہ بنوری ٹاؤن میں پڑھاؤ، لیکن انور شاہ نے ہر دفعہ ثابت قدمی دکھائی کہ میرے والد اور ان کی نگرانی میں جو اساتذہ ہے ان سے بہتر کوئی نہیں پڑھا سکتا۔ استقامت تو ایسی کوئی چیز نہیں، خاص اعزاز الہی ہے۔ آیا یہ تقسیم کرنے لگے تیرے رب کی رحمتوں کو، واہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے تقسیم کی ان کے درمیان گزران زندگی، معاش دنیا کی زندگی کو کہتے ہیں اور معاد اخروی زندگی کو۔ عمران خان بھی بہت پریشان ہے نا، کہتے ہیں لاک ڈاؤن سے معیشت تباہ ہو جائے گا۔ ارمان کہ مولانا فضل الرحمان نہ خفا ہوتے اور میں عمران خان کو مہمان بنا لیتا، لیکن یہ مدارس اور روحانی درسگاہیں حقیقت میں مولانا فضل الرحمان کی ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے، اور وہی مشکلات میں اداروں کے دین کے کام آنے والے ہیں۔ وہ ایک بڑے فقیہ باپ اور کائنات کو علم اور برہان سے فتح کرنے والے انسان کے جانشین ہیں، اس لیے ہم سب پر ان کا حق ہے کہ ہم ان کی رضا اور خوشی کا خیال رکھیں، جہاں تک ہو سکیں گے کریں گے انشاءاللہ۔ اپنوں کے نقش قدم پر ہو مرنا یا جینا، وَيَرْحَمُ اللَّهُ عَبْدًا قَالَ آمِينَ۔ مجھے ایک بہت بڑے آدمی نے کہا کہ آپ نہیں عمران خان آپ سے ملنا چاہتے، میں نے کہا میں پھر بھی نہیں مل سکوں گا۔ کہا یہ کیوں؟ میں نے کہا یہ دینی ادارے دیوبندیوں کے حقیقت میں مولانا مفتی محمود، مولانا مجسم بنوری، شیخ الاسلام حضرت مدنی، امام الحسن انور شاہ کشمیری، حکیم الامت مولانا اشرف علی، مفتی اعظم ہند مولانا کفایت اللہ، اور پاکستان کے بانی و متکلم و شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی کے ہیں، اور ان کا اصل جانشین اس وقت روئے زمین پر مولانا فضل الرحمان ہے۔ اللہ ان کو سلامت رکھے، ہر حاسد اور شریر سے، اپنے اور پراؤں کے فتنوں سے اللہ بچائے۔
اور ہمیں بھی. بس یہی ہماری دوستی ہے، تعلق ہے کہ ہم حضرت مفتی صاحب کے بالکل مضبوط مقلد ہیں، اندھے مقلد، اور مولانا ان کا صاحبزادہ ہے اور ان کی تمام نسبتوں کا حامل ہے. الولد سر لأبیہ کا صحیح مصداق ہے. ہم نے تقسیم کی ان کے درمیان ان کی گزران زندگی، اور ہم نے اٹھایا بعض کو بعض کے درجے. لیتخذ بعضهم بعضا سخریہ، تاکہ اختیار کرے بعض بعض کو نوکر چاکر. سخریہ، نوکر چاکر. یہ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو محراب و منبر دیا ہے اور بعضوں کو گیٹ کیپر بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو مساجد بنانے والا بنایا، بعضوں کو مساجد گرانے والے بنائے. وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور رحمت تیرے رب کی بہت بہتر ہے اس مال سے جو یہ جمع کرتے. وہ مال کیا ہے یار؟ گوہر معرفت اندوز کے باخود ببری، کہ نصاب دیگران است نصیبی زرسیب. اور گوہر معرفت اندوز کے باخود ببری، سونے اور چاندی اور پلاٹوں کے چور تو آج تک جو ہے نا عدالتوں میں دھکے کھا رہے، ذلیل ہو رہے. وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر نہ ہوتے یہ لوگ ایک ہی جماعت، خطرہ ہے کہ یہ سارے بہک جائیں گے. لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ، ہم کر دیتے ان کے لیے جو نہیں مانتے اللہ رحمان کو، لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ، ان کے گھروں کے چھت چاندی کے، وَمَعَارِجَ، اور ان کی سیڑھیاں، علیہا یظہرون، جس پہ یہ چڑھیں گے وہ چاندی کے بنا دے. وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا، اور ان کے گھروں کے دروازے اور چپرکٹ، علیہا یتقون، جس پر یہ ٹیک لگاتے ہیں. وَزُخْرُفًا، اور ملمس سازی، یعنی اس کو سونے کے پانی سے خوبصورت کر دیتے. زخرف، وہ ایک عالم نے اپنے بیٹے کے لیے دوسرے عالم کی بیٹی مانگی. دونوں ہمارے مقتدر بزرگ تھے اور ہم دونوں کے ماننے والے ہیں، اور دونوں کے ہم نے بہت ہی علمی فائدے اٹھائے. کچھ مدت جب گزر گئی تو لڑکی والے پشیمان ہو گئے، تو اب انکار تو کر نہیں سکتے تھے، ہاں ہو چکا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں سونا چاہیے. بھئی کتنا سونا چاہیے؟ کہ اتنے تو بہت زیادہ ہے یار، زمین بیچ کے بھی نہیں کر سکتے. تو اس کا ایک دوست تھا کوڑا خٹک میں، اس نے کہا یہ کام میں کر سکتا ہوں. تو اس نے اس کے لیے وہ کیا کہلاتے ہیں، جمکے بنائے یا مرکیاں، دور، ٹھیکا بنوایا، ہار بنوایا، بنگڑیاں بنوایا، پازیب بنوائے لوہے کے. اور پشاور چلے گئے اندر شہر میں. اس کا جاننے والا دوست تھا زرگر، اس نے اس کو سونے کا پانی پلایا، 2-4 دن سونے میں ڈبویا، اور بڑے خوبصورت اچھے سونے والے ڈبوں میں رکھ کے دے دیا. اور شادی فوراً ہو گئی، اور بہت مشہور ہو گیا کہ فلاں عالم نے اپنے بیٹے کی شادی میں بہو کو اتنا سونا دیا. کچھ دن جب گزر گئے تو انہوں نے، بی بی نے اس کو برش کیا تو وہ تو لوہا نکل آیا، کوڑا کھٹک والا. زخرف، ملمس. یا ایک آدمی آیا، مجھے کہتے ہیں 30 کلو گھی ہے اصلی گھر کی، اور آپ جتنا چاہے دیں. میں نے بہت معمولی سا رقم کہا، اس کا ٹھیک ہے. بعد میں کسی نے مجھے کہا یہ آلوؤں کا مرکب، وہ مربع ہے کچھ، اس میں ڈالڈا میں خاص طریقے سے آلو ملاتے ہیں، اس سے خوشبو اصل گھی کی آ جاتی ہے. توبہ توبہ. تو ملمس سازی تو ہر جگہ ہے نا. اب وہ ایک دکان پہ لکھا ہوا تھا حافظ قرآن، دارالعلوم حقانیہ کا فاضل، یہ وہ. میں نے کہا یار چھوٹی مکیوں کا شہد کو، وہ سارا شہد ہی میں چھوٹی مکیوں کا بیچ رہا ہوں. میں نے کہا اچھا اتنے ڈبے پیک کرو.
ٹیلی فون پر محمد انور شاہ کی والدہ سے بات ہوئی، اس نے کہا دیکھ لے، جب دیکھا تو اس میں بڑی مکھی تھی، میں نے کہا یہ کہاں سے آئی؟ کہا یہ کہیں سے آئی ہوگی۔ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس کو رسوا کر دیا۔ میں نے کہا بورڈ لگایا حافظ قرآن کا، ایک بڑے دینی ادارے مرکز اسلام کا، اور کرتے ہو دھوکہ بازی، بے ایمان و زخرفہ، ملمس سازیہ۔ توبہ توبہ۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور نہیں یہ ساری چیزیں مگر سامان ہے دنیا کا چند روزہ۔ یہ قاعدہ ہے کہ جب شروعی کلام میں ان آ جائے نافیہ ہوتا ہے وہ، اور اس کے بعد جو لما ہے بمعنی اللہ کے ہے۔ وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، و آخرت تیرے رب کے ہاں پرہیزگاروں کے لیے بہت بہتر ہے، اللہ نصیب کرے۔ وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، اور جو اندھا ہو جائے اللہ رحمان کی یاد سے، قرآن پڑھا ہے اور پڑھ نہیں رہا ہے، علم حاصل کیا ہے اور در بدر خاک برسر گھروں میں ٹیوشن پڑھانے کے چکر میں ہے۔ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم لگا دیں گے اس پر شیطان، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ اس کا ساتھی ہوگا۔ بھئی ہمیں کیوں گھروں پہ ٹیوشن پڑھانے سے ناراضگی ہے؟ علم کی توہین ہے نا۔ امام مالک کو کہا تھا ہارون رشید نے کہ آپ آئے ہو میرے دربار میں درس دے، اور میں اور میرا بیٹا امین و مامون شریک ہو۔ بات امام مالک نے کہا لوگوں کو علم کے پیچھے جانا پڑے گا، علم لوگوں کے دروازوں پہ نہیں جائے گا۔ تو ہارون رشید نے کہا کہ حضرت میرا مقصد توہین نہ تھا۔ فرمایا انداز توہین کا ہے، انداز توہین کا ہے۔ میں جب یہاں آیا تو میری اس مسجد میں تنخواہ 500 روپے تھی، اور پوری کراچی میں کسی امام کی 500 نہیں تھی، ایسا زمانہ تھا۔ استاد ہمارے ایک تھے، وہ پڑھاتے تھے 380 میں، وہ کہتے ہیں مسجد تو ہے نہیں، گودام ہے، میں اپنی نماز پڑھتا ہوں، پیچھے لوگ کھڑے ہوتے ہوں گے، 100 روپے دیتے ہیں، گھر کا مرچ مسالہ ہو جاتا ہے۔ مولانا بدیع الزمان دارالسلام سوسائٹی میں 250۔ استاد گرامی قدر فقیہ النفس، اپنے زمانے کے عالمگیر بادشاہ مفتی احمد الرحمن ریاض مسجد دلی سوسائٹی میں 350۔ اور پھر وہ ہمارے استاد مصباح اللہ شاہ سے اللہ غنی کے رحمت کرے، وہ درس میں سب کہہ کے کہتے تھے یہ اس کو جو ہے نا بیگ صاحب ممتاز بیگ یہاں کمیٹی کے بڑے ہوتے تھے، 500 دیتے ہیں، پتہ نہیں کرتا کیا ہے وہاں۔ ارے 500 روپے ہر روز، یہ روز اور تماوی میں شاہ صاحب دا پیر ہو تنخواہ تا دار میں بولی میں استاخے ٹکے 1.5 دڑ دے، میں نہیں مولوی ضروری صاحب دیکھے آپ کل پرسوں آئے ہیں، میرے 22 سال یہاں منوری ٹاؤن میں پڑھاتے ہوئے ہو گئے۔ ہاں میرا وہی حال، یہ زمانہ ایسا کمزور گزرا ہے۔ لیکن انہوں نے اپنا مقام منصب نہیں چھوڑا، کچھ بھی تھا۔ وہ مفتی ولی حسن کی کیا تنخواہ تھی مجھے یاد ہے، 700 روپے، بس سب سے بڑی تنخواہ تھی وہ، صدر مدرس بنوری ٹاؤن کے۔ تنخواہیں ایسی ہوتی تھی تھوڑی تھوڑی، برکت بہت ہوتی تھی۔ ہم نے وہاں جہانگیرے میں ایک بھینس خریدی تھی 100 روپے کی، ایک گھر میں کیس لے کے گیا، انہوں نے اس کے شکرانے میں 100 روپے دیے۔ اول تو والد صاحب بہت خفا ہو گئے کہ آپ وارگدی دیتے اور پیسے دی پراڑے میں غیر آ گئے نو ویسے بھی رحیم شاہ کا صاحب تہوار کا کہنا سلو پیشی ہوئے گھٹائی۔ اور یہاں ہم نے جو بوری بھینس خریدی 6000 کی، دوسری کالی خریدی 9000 کی، پھر وہ حاجی خمیسہ پنجموری والے سے ایک لی تھی 11000 کی۔ اب 2-2.5 لاکھ کی بھینس مشکل سے ملتی ہے، ہم تو سوکی کٹواتے ہیں تو 50-60 ہزار۔ کیوں؟ اللہ نے ہمیں ایسا باڑا دیا، ایسی زمینیں دی، باغات دیے، وہاں سینکڑوں جانور کڑے ہیں، لوگوں کو منڈی میں خوار ہونا نہیں چاہیے، یہی آئے اور خود جانور چنے یا ہم پہ اعتماد کرے، ہم ان کے اعتماد کے عمدہ وکیل ثابت ہوں گے۔
اونٹ وونٹ کے چکر میں نہ پڑو، کیونکہ اونٹ کا گوشت ایک تو یہاں نہیں کھایا جاتا، دوسرا اونٹ کا گوشت اس فضا کے مطابق نہیں، تیسرا اونٹنی کے دودھ سے کینسر پیدا ہوتا ہے، اور یہ سب کچھ میں بیان کر چکا ہوں اپنے وقت پر۔ ایک اونٹ کم از کم 1,00,000 کا آتا ہے، 1,00,000 کی 2 گائے 2 بھینسیں کٹ جاتی ہے 50-50 ہزار کی، تو بہرحال اونٹ کچھ بھی ہے، 7 قربانیاں ہیں، وہ 14 ہو گئی۔ اور قرآن کا حکم یہ ہے ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ ڈاکٹر صاحب کبھی کبھی گائے کٹوایا کرو۔ سبحان اللہ۔ اور پھر کیا کہا کہ ہم نے اس سے مردہ زندہ کیا، یہ انتہائی فوائد ہے۔ تو آج مردہ تو دنیا میں زندہ نہیں ہوگا کہ فیصلہ الہی سے، لیکن اس سے نچلے درجے کے جتنی بلا و آفات ہیں سب کی اصلاح ہو جائے گی۔ اور جو اندھا ہو جائیں اللہ کی یاد سے، ہم مسلط کر دیں گے اس پر شیطان، وہ اس کے ساتھ ساتھ رہے گا، غلط ساتھی، غلط مشورے، غلط میٹنگیں، فضول لوگوں سے متاثر ہو کر کے، ارے میں تو تفرقے کا قائل نہیں، تو تفرقہ جانتا کیا ہے بدھو، الو کہیں کا۔ ایک شخص کہتا ہے کہ قرآن میں ہدایت نہیں، ایک شخص کہتا ہے کہ صحابہ کو کافر کہنے سے کوئی گناہگار نہیں ہوتا، ایک شخص کہتا ہے کہ بدر احد خندق میں ہمارے لیے کچھ نہیں، ہمیں اسرائیل و یہود پہ جانا پڑے گا۔ اس ظالم اور زندی کو، ملحد کو جب ہم لتاڑے تو تیرا بیڑا غرق ہو رہا ہے، تجھے شرم و حیا کرنا چاہیے، بے شرم بے حیا۔ تجھے ایک فرض سے عقیدت ہے، اسلام سے نہیں، اللہ اور رسول سے نہیں ہے، جن کا دین بگاڑا جا رہا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور یہ روکتے ہیں لوگوں کو دین کے راستے سے، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہدایت یافتہ ہے۔ اللہ یارار مان دینا پختون عربی بھی تو کہتے ہیں، بہت اچھا کہتے ہیں کہ انفن فی الماء و استن فی السماء، اور پشتو میں کہتے ہیں کونا کہ غلو چو خبر پار غو چو، پختو خدا کا زدت یقین بغیر شلکئی نہ۔ مثالیں بہت کبھی ہے لیکن بہت معنی خیز ہے۔ توبہ حتی اذا جانا، یہاں تک کہ جب ہمارے یہاں آ جائے، قال کہے گا یا لیت بینی و بینک بعد المشرکین، اے کاش کہ میرے اور اس عذاب کے درمیان دوری ہو مشرکین کی طرح، فبئس القرین، کیا ناکارہ ساتھی تھا یہ، ولن ینفعکم الیوم، اور کچھ فائدہ نہیں دے گا آج کے دن، اس ظلمتم، جب تم ظلم کر چکے ہو، انکم فی العذاب مشترکون، تم عذاب میں اکٹھے ہوں گے، اس دن کی فریاد اور واویلا سے کیا فائدہ ہے۔ افانت تسمع الصم، کیا آپ سنا سکتے بہرے کو، او تہدی العمیٰ، یا آپ ہدایت دے سکتے اندھڑے کو، ومن کان فی ضلال مبین، اور جو کھلی گمراہی میں، یہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، مخلوق کے نبی و ولی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ، یا تو ہم لے ہی جائیں آپ کو، فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، ہم ان سے بدلہ لینے والے ہیں، او نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ، یا ہم دکھا دیں آپ کو وہ جو وعدے ان سے ہوئے، فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، ہمیں اس کی بھی پوری قدرت ہے۔ تسلی دی نبی کو کہ اگر آپ چلے بھی گئے تب بھی کام دین کا جاری رہے گا۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، پس مضبوط رہیے اس وحی کے ساتھ جو آپ کو کی جاتی ہے، اِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ سیدھے راستے پر ہے۔ زبردست تسلی دی، بالکل آپ صحیح چل رہے ہیں، گھبرائے نہیں، شیطانوں کو ہمارے حوالے کریں۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اور یہ یاد دہانی آپ کے لیے اور تیرے ماننے والوں کے لیے، فَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، ان قریب تم سے سوال ہوگا، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، پوچھئے ان سے جو بھیجا تھا آپ سے پہلے پیغمبر ہم نے، پیغمبر تو پہلے گزرے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ ان کی تعلیمات موجود تھی، ان کے عقائد مستحکمہ موجود تھے، یہ ایسا تھا جیسے ان سے پوچھنا۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ معراج میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء و مرسلین کو ایک لمحے کے لیے آپ کے سامنے کیا، آپ نے سب سے پوچھا اس آیت کے پیش نظر۔
اور پوچھیے ان سے جو بھیجا ہم نے آپ سے پہلے پیغمبروں میں سے، اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، کیا ہم نے اجازت دی تھی اللہ کے سوا اور معبودوں کی جن کا پوجا ہو؟ یہ تو کبھی بھی نہیں ہوا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، اور ہم نے بھیجا حضرت موسیٰ کو معجزات دے کر فرعون اور ان کے سرداروں کی طرف۔ فقال انی رسول رب العالمین، حضرت نے فرمایا میں اللہ رب العالمین کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ فلما جاءہم بآیاتنا، جب حضرت لے بھی آئے فرعونیوں کے ہاں معجزات، اذا ہم منہا یضحکون، اس وقت وہ مذاق اڑانے لگے، ہنسی اڑا، اچھا آپ پیغمبر ہیں، آپ اتنے بڑے آدمی ہو گئے۔ وما نریہم من آیت الا ہی اکبر، اور ہم نے نہیں دکھائے فرعونیوں کو نشانی مگر ایک سے بڑھ کر، من اختہا، اپنے جیسے سے، وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، پکڑا ان کو عذاب میں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ کفر سے باز آئے۔ وقالو، کہنے لگے، یا ایھا الساحر ادع لنا ربک، کہنے لگے جادوگر پکار اپنے رب کو، بما عہد عندک، جو آپ کے ساتھ عہد و پیمان ہے، یہ عذاب ٹل جائے ذرا، اننا لمہتدون، ہم ہدایت پر آ جائیں گے۔ فلما کشفنا عنہم العذاب، جب ہم نے دور کیا ان سے عذاب، اذا ہم ینکثون، ناگہاں وہ احد شکن ہو گئے۔ ونادى فرعون فی قومی، آواز دی فرعون نے قوم کو، قال یا قومی، اے لوگو، الیس لی ملک مصر، کے بادشاہ مصر، بادشاہت مصر میری وجہ سے نہیں ہے، وہذہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ نہریں جو چل رہی ہے میرے حکم پر، افلا تبصرون۔ ہمارا مشرف جو تھا وہ جمہوریت کہتا تھا اپنے آپ کو، پاکستان بھی اپنے آپ کو کہتا تھا، پاکستان کے دشمنوں کو جمہوریت میں نہیں چل، حالانکہ سب سے بڑا پاکستان کا دشمن اور جمہوریت کا بدخواہ وہ ثابت ہوا ہے۔ یہ فرعون کی بات ہے۔ ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین، میں بہتر ہوں یا یہ شخص جو بہت ہی ہلکا پلکا ہے، مہین مانا بے عزت، موسیٰ علیہ السلام کو سمجھتے ہیں۔ تو یہ بعض علاقوں میں علماء کھڑے ہوئے نا، بڑے بڑے خانوں کو تس نس کیا۔ مولانا حسن جان صاحب، ولی خان تو ان کے خان تھے ہی ساری دنیا کے، لیکن ان کے لوگوں نے علماء کا مذاق اڑایا، ٹوکری اٹھائی، کتیا کے گلے میں ڈالی کہ یہ محلے سے روٹی جمع کر رہی ہے طالب علموں کے لیے، حسن جان کے لیے، ان کے والد کے لیے۔ چار سدے کے لوگوں نے کہا یہ بات تو برداشت نہیں ہو سکتی، ہمارے مذہب، ہمارے علماء کی یہ توہین۔ سارے ووٹ مولانا کو دیے۔ ولی خان صبح سے اپنے آپ کو ولی باغ میں بند کر چکا تھا۔ پھر خدا کی طرف سے اس پر ایسا قہر آیا کہ وہ گورا چٹا حسین جمیل تھا، اور اس پر وہ برس آیا، برگے پر آلو برگے، تو ایک چہرہ کالا اور ایک چہرہ سفید، یہ تماشا تے جوڑا شروع ہوا۔ موت تک پھر گھر سے باہر نہیں آئے۔ از مکافاتی عمل غافل مشو، گندم بز گندم برو ید جو از جو، تو منکر قانون مکافات عمل تھا، لے دیکھ تیرا عرصہ محشر بھی یہی ہے۔ نمولا زور ہوگا تو آیا میں بہتر ہوں یا یہ شخص جو بہت ہی بے عزت ہے؟ ولا یکاد یبین، کھل کر تقریر بھی نہیں کر سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کوئی گھٹن محسوس کرتے تھے، قصہ پہلے گزرا ہے۔ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، کیوں نہیں دیے جاتے اس کو کنگن سونے کے، او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، یا ہو اس کے ساتھ فرشتے جڑے ہوئے ڈنڈے مار۔ فاستخف قومہ، قوم کے سامنے حضرت کی بے ادبی کی، فاطاعوہ، لوگوں نے اس کا ساتھ دیا۔ انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ لوگ فاسق فاجر تھے۔ فلما آسفونا، جب فرعونیوں نے ہمیں غصہ دلایا، اللہ فرماتے مجھے غصہ انتقمنا منہم، ہم پھر بدلہ لینے لگے۔ فاغرقناہم اجمعین، بحر احمر میں، بحر کلزم میں، دریائے نیل میں ڈبو دیا سب کو۔ وہی پسین ڈوب شے، پسین کی ڈوب کر۔
فجعلناہم سلفا، ہم نے بنا دیا ان کو سلف. یہ کہتے ہیں ہم سلفی ہیں، یہ فرعون والے سلفی ہیں. ورنہ تم سلفی ہو جو گجرانوالا اور فیصل آباد میں پیدا ہوئے ہو اور مینڈک کا مربع اور اچار کھاتے ہو. اور ابو حنیفہ و امام ابو یوسف سلف نہیں ہے؟ عبدالسلام لامذہب نے مولانا حمداللہ کو مناظرے میں کہا کہ سلف الی محمد ابن الحسن الشیبانی، اس کے بعد سب خلف ہے. مولانا بھی مصروف تھے درس میں، کتاب دیکھنے کا موقع نہیں تھا. ورنہ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد کتاب الجنائز میں ہے. صحابہ نے پوچھا تھا، کبھی کبھی ہم گزرتے ہیں قبریں آتی ہیں، آپ نے کہا فقولوا السلام علیکم انتم سلفنا. ہر مومن مسلم جو ایمان پر جا چکا ہے وہ سلف ہے. کسی نے تکملہ شامی میں لکھا یا مرقات میں، وہ اپنا کام کرے. صحیح حدیث کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ اتنا تو فقیہ و محدث میں ہمت ہونا چاہیے نا کہ نص کا ساتھ دے اور ڈکوسلے کو مسترد کر لے. پس بنا دیا ہم نے ان کو گئے گزرے، سلف مانا گئے گزرے. وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، اور مثال آنے والوں کے لیے، کیونکہ انہوں نے بہت غصہ دلایا پاک پیغمبر موسیٰ کو، بے عزت کیا، تکلیفیں پہنچائی. وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مثلاً، اور جب مثال بیان ہوتی ہے عیسیٰ ابن مریم کی، اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، تمہارے لوگ اس سے منہ موڑتے ہیں. یہود کے ہاں بہت ہی نامناسب باتیں ان کے بارے میں مشہور تھی. سورۃ النساء میں ہے وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا. وقالوا، اور کہنے لگے، آلہتنا خیر ام ہو، ہمارے معبود بہتر ہے یا یہ عیسیٰ؟ ما ضربوہ لک الا جدلا، نہیں بیان کرتے ہیں آپ کو مگر لڑنے کے لیے. بل ہم قوم خصمون، بلکہ لوگ ہے ہی لڑاکو. ان هو الا عبد انعمنا علیہ، نہ تھے عیسیٰ مگر بندے جس پر ہم نے احسانات کیے. وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، اور قدرت کا کرشمہ بنایا اسرائیل کے لیے بغیر مس سے بشر کے بطن مریم کے پیٹ سے حویدا ہونا. وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، ہم چاہتے تو بھیج دیتے تمہیں میں سے فرشتے جو یک بعد دیگرے آتے. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، بے شک حضرت عیسیٰ مسیح کا آنا قیامت کے قریب کی نشانی ہے. فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، اس میں شک نہ کرنا. وَاتَّبِعُونِ، میری بات مانو. هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہ سیدھا راستہ ہے. چنانچہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ جسد انصری کے ساتھ آسمانوں پہ اٹھائے گئے. شانور شاہ صاحب نے اس پر کتاب لکھی، عقیدۃ الاسلام فی حیات عیسیٰ علیہ السلام. اور ایک اور کتاب لکھی ہے تصریح بما تواتر فی نزول المسیح. اور کتابان عظیمان لامام الاثر الشیخ انور شاہ الہندی الدیوبندی. عجیب بات ہے کہ مرزا قادیانی نے عیسیٰ مسیح کی آمد کی حدیثیں مان لی اور ظہور مہدی بھی مان لیا، لیکن اپنے آپ کو بنایا کہ وہ میں ہوں. اس طرح ہمارے زمانے کے بینکروں نے کفالہ ربوی نظام ہے، جیسے وہ کذاب ہے سیاح کاذبہ، دروغگو، مکار. وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، تم کو دور نہ کرے شیطان حق سے. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ دشمن ہے واضح. وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور جب آ گئے حضرت عیسیٰ معجزات لے کر، قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ، فرمایا میں لایا ہوں تمہارے پاس عقل و دانش کے احکام. وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، اور بیان کرنا چاہتا ہوں بعض وہ چیزیں جس میں تم اختلاف کرتے ہو. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو. ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوا، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی اسی کو پوجو. ھذا صراط مستقیم. فاختلف الاحزاب من بینہم، پس اختلاف کیا گروہوں نے باہم. فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم، پس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے
جو ظالم ہے اس دن دردناک عذاب کی شکل میں. یہ ناحق اختلاف ہے، اختلاف کی وجہ کوئی نہیں، آیات بینات موجود تھی. حل ينظرون الا الساعة، نہیں انتظار کرتے مگر قیامت کے آنے کا. ان تأتیہم بغتہ، وہ آئے گی ان پر اچانک. وہم لا یشعرون، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اخلاء خلیل کی جمع ہے. دوست اس دن بعض کے دشمن ہو جائیں گے مگر پرہیزگار لوگ آپس میں رشتہ ناتا برقرار ہو. یا عبادی، اے میرے بندو، لا خوف علیکم اليوم، کوئی ڈر نہیں تم پر آج کے دن. ولا انتم تحزنون، اور نہ تم غمگین ہوں گے. اصل میں خوف آنے والے غم کا ہوتا ہے اور حزن گزرے ہوئے کا. ایک آدمی بیمار ہے تو آپ کو خوف ہے کہ یہ مر نہ جائے، جب وہ مر گیا اور آپ یاد کرتے ہیں تو آپ کو حزن ہے. تو الخوف فیما یاتی والحزن فیما مضی. دیکھیے فوائد شیخ الہند. الذین آمنوا بآیاتنا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہماری آیتوں پر. وکانوا مسلمین، اور ہے بھی وہ مسلمان. ان کو کہا جائے گا ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون، داخل ہو جاؤ جنت تم اور تمہاری بیویاں، آپ تمہاری آؤ بگت ہوگی. ویزے واضح محبوبہ درا سرا. وہ ایک مولوی صاحب ہے جو کسی کے خرچے پہ جاتے ہیں گلگت اور چترال، تو بیوی کو بھی ساتھ رکھتے ہیں. تو ایک دن کہنے لگے سنت ہے. تو میں نے کہا معراج کی رات پیغمبر کون سی بیوی کو ساتھ لے گئے تھے؟ پرائے خرچوں پر سفر کرنے والے، سفر در سفر. یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، پھرائے جائے گا ان پر کاسے سونے اور آپ خورے. سونے کے برتن میں دنیا میں تو استعمال منع ہے، چاندی میں بھی، لیکن آخرت میں جیسے شراب پینا اہل جنت کا حق ہے، اس طرح یہ برتن بھی استعمال ہوں گے. اقواب کوپ کی جمع ہے، کوپ کپ، پیالے آپ خورے. وفیہا ما تشتہی الانفس، اور جنت میں وہ کچھ ہے جو چاہے ان کا جی. وتلذ الاعین، اور جس سے لذت ملے آنکھوں کو. وانتم فیہا خالدون، اور تم جنت میں ہمیشہ رہو گے. دنیا میں تو یہ غم ہے کہ بھئی شاید کچھ وقت آئے اور یہ دفتر اور سب کچھ ہو، ہم نہ ہو. دنیا تو کسی کے ساتھ نہیں ہے. توبہ ویچ مرگشترو رپ ڈکا خلخندام کوا نیاس پا دنیا مکوا. جب موت آنے والی ہے تو منہ بھر کے نہ ہنسنا، دنیا پہ بہت ناز نہ کرنا. جہان برادر نماند بکس، دل اندر جہاں آفری بندوبس. مکن تک یا بر ملک پائے و پشت، کہ بسیار کس چوت پرورد کشت. چو آہنگ رفتن کند جان پاک، چه بر تخت مردن چه بر روئے خاک. توبہ توبہ. سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. حضرت اقدس مولانا مفتی محمود ملک بھر کے لیڈر کراچی بینوری ٹاؤن ایشیا کے مقتدر ادارے میں انتقال کر گئے. حضرت الاستاذ محدث العالم شارح البخاری و ترمذی حضرت بنوری ملٹری اسپتال راولپنڈی میں انتقال کر گئے. مولانا محمد یوسف کاندیلوی تبلیغی اجتماع سالانہ لاہور تقریر کے دوران انتقال کر گئے. احتشام ملک صاحب مدراس میں فوت ہو گئے. مولانا غلام اللہ خان شیخ القرآن دبئی میں توحید پر تقریر کرتے ہوئے انتقال کر گئے. اللہ اللہ. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور یہ وہ جنتیں ہیں جس کے تم وارث بنائے گئے ہو بوجہ تمہارے اعمال کے. لکم فیہا فاکہۃ کثیرہ، تمہارے لیے اس میں پھل ہوگا بہت انشاءاللہ. ومنہا تاکلون، اس میں سے کھاؤ گے. ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون،
جرائم پیشہ لوگ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے. لا یفتر عنہم، نہ ان سے کم کیا جائے گا. وہم فیہ مبلسون، اور وہ وہاں بالکل مایوس ہوں گے. مبلیس، ابلس یبلس، ابلیس کو ابلیس کیوں کہتے ہیں؟ نا امید خو شیطان دے، اور شیطان سے کب ایمان دے. وما ظلمناہم، ہم نے ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا. ولیکن کانوا ہم الظالمین، لیکن یہ خود ظالم تھے. ونادوا یا مالک، آواز دیں گے اے مالک، یعنی فرشتہ جو جہنم پر مقرر ہے. لیقضی علینا ربک، فیصلہ کر دے ہمارے خلاف رب تیرا، ہمیں ختم ہی کرے. اب تو گھبرا کے تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. یا اللہ انجام و عاقبت محمودہ فرما، الہی عاقبت محمود گردہ. قال انکم ماکثون، جہنم کا وہ داروغہ ہیڈ کہے گا جس کا نام مالک ہے کہ تم یہی رہو گے. لقد جئناکم بالحق، ہم تو لائے تھے تمہارے پاس حق لے کر. ولکن اکثرکم للحق کارہون، لیکن اکثر تمہارے حق کو ہی پسند نہیں کرتے تھے. تو حق کے مقابلے کرنے والے اور حق کو پسند نہ کرنے والوں کا انجام جہنم ہے. ام ابرموا امرا، یا انہوں نے فیصلہ کیا کوئی کسی کام کا. فإنا مبرمون، ہم بھی دو ٹوک فیصلے کرنے والے ہیں. انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایمان نہیں لائے گے، تو ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ جہنم میں رہیں گے. ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، اور یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم نہیں سنتے ہیں ان کے راز اور ان کی سرگوشی. بلا ہاں، ورسلنا لدیہم یکتبون، ہمارے فرشتے بھی ان کے ہاں لکھ رہے ہیں. باقی اللہ کا علم محیط تو ہر وقت ہے ہی. قل ان کان للرحمن ولد، آپ فرمائیے اگر اولاد ہوتی اللہ رحمان کی، فانا اول العابدین، تو میں پہلا عبادت گزار ہوتا ان کا، لیکن اولاد ہے ہی نہیں. یا یہ کہ اگر اولاد ہوتی بھی تب بھی میں اول اللہ بزرگ و برتر معبود حقیقی کا پوجا کرنے والا تھا. سبحان رب السماوات والارض، پاکی ہے رب آسمان و زمین کے لیے. رب العرش، جو عرش کے مالک ہے. عما یصفون، جو یہ فضول باتیں کرتے ہیں. فذرہم، رہنے دیں ان کو. یخوضوا، مشغول رہے. ویلعبوا، کھیلتے رہے. یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے. حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ ملے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ ہے. وہو الذی فی السماء الہ، اللہ آسمانوں بھی معبود ہے. وفی الارض الہ، اور زمین میں بھی. اہل سنت والجماعت نے اس سے استدلال کیا ہے کہ اللہ بزرگ و برتر اپنی قدرت اور علم کے ساتھ ہر جگہ ہے. تفصیل ابن فورک کی کتاب حل مشکل الاحادیث میں. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، وہ اللہ حکمت و علم والے ہیں. وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، بابرکت ہے وہ اللہ جس کی بادشاہت ہے آسمان و زمین میں ان کے درمیان میں. وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اسی کے پاس علم ہے قیامت کا. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے. وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، اختیار نہیں رکھتے وہ لوگ جن کو یہ پکارتے اللہ کے سوا کسی بھی سفارش کرنے کی. إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ، مگر جس نے حق کی گواہی دی، جیسے انبیاء، اولیاء، علماء راسخین، ربانیین. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے بھی ہیں. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ، اگر آپ پوچھیں ان سے کس نے پیدا کیا. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ کہیں گے اللہ نے. فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، کہاں الٹے پاؤں پھیرے جاتے ہیں. وَقِيلِهِ، اور پیغمبر کے اس قول کی قسم. قیل، قول، مقال، یہ سب مصادر ہے. کسی کتاب میں نے اس کو صیغہ لکھا ہے، تو وہ ایک تھا ٹیوشن ماسٹر حبیب اللہ سندھی، اس نے میرا رد کیا ہے. میں نے کہا کتنا کم عقل ہو کہ صیغے کا اطلاق مصدر پر بھی ہوتا ہے، صیغے کا اطلاق صرف فعل پر تھوڑی ہوتا ہے. وقیلی، اور پیغمبر کے قیل و قال کی قسم، اور اس ارشاد کی قسم جب انہوں نے کہا یا رب پروردگار، ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، یہ لوگ تو ایمان ہی نہیں لاتے. فاصفح عنہم، رہنے دے ان کو. وقل سلام، اور آپ کہے بس سلام. ہم ہمیشہ اسلام کی تبلیغ کریں گے، ہم ہمیشہ تمہاری سلامتی چاہیں گے. فسوف یعلمون، پس ان قریب یہ جان لیں گے.
اللہ کے فضل احسان مہربانی سے سورۃ زخرف مکمل ہو گئی ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کرم۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام علیکم۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ اے اللہ ہم عاجز و مسکینوں کو صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرما۔ اللہ پاکستان اور پوری دنیا سے وبا ختم فرما، آنے والے دن اور بھی اچھے فرما۔ یا اللہ ملک معاش کے اعتبار سے، اقتصاد کے اعتبار سے بہت ہی ڈاؤن ہو رہا ہے، اللہ حفاظت فرما۔ اللہ دینی مدارس کے اسباق، ان کے درسیات جاری و ساری فرما۔ علماء حق، اولیاء حق، صلحاء حق، تبلیغی جماعت اور ان کا چہل پہل پورے عالم میں محفوظ فرما، منصور فرما، اور لوگوں کو اس کی قدر و منزلت نصیب فرما۔ ان کے اور اہل حق کے خلاف پراپیگنڈے اور جھوٹ بولنے والوں کی اصلاح فرما، ہدایت عطا فرما، شرمندہ فرما۔ حق اور اہل حق کو ہر جگہ بلند و بالا عزت عطا فرما، اور اللہ سب کے حافظ و ناصر معین و مددگار آپ ہی ہے۔ فاللہ خیر حافظ و ارحم الراحمین۔ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی۔